اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید ورسول المسدد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد وآلہ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب علیہ السلام اللہ بالایتام 19 رمضان کی شب 40 ہجری امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی یوم ضربت 19 رمضان یتیموں کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا، بیواہوں کا واحد سہارا امیر المؤمنین زخمی ہو گئے۔ 40 ہجری 19 رمضان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو گئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہیں جو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت حاضر تھے۔ جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بہادر تھے، جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عالم تھے، جس طرح شجاعت تھے، اسی طرح سخاوت میں بھی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بے مثل و بے مثال تھے۔ گفتگو کا عنوان ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یتیموں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے تھے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے کہ جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب زخمی ہو گئے تو یتیم، غریب، بے سہارو، بے مددگار رہ گئے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے باب سخاوت پر جب نظر کرتے ہیں تو ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے، کہ انسان تعجب کرتے تھے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں، بیواہوں کے ساتھ اتنی شفقت کرتے ہیں۔ کسی نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے پوچھا، یا علی، آپ یتیموں کے ساتھ اتنا شفقت کیوں کرتے ہیں، اتنی پیار و محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان آپ بھول چکے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ، اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس یتیم کے ساتھ اس طرح محبت کریں جس طرح اس کا والد اس کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ لیکن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے کہ جو یتیم نہیں تھے وہ بھی خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور اس نعمت اور اس شفقت کو حاصل کرتے جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس طرح غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خود خشک روٹی کھا لیتے تھے لیکن غریبوں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے واقعات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انسان تعجب کرنے لگ جاتا تھا، سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ایک مرتبہ اپنی جمع پوجی جو تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، یتیموں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، بے یار و مددگاروں کی مدد کرنا چاہتے تھے، بیواہوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پوری رقم اٹھاتے ہیں اور بازار سے کچھ کھجور لیتے ہیں، کھجور لے کے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وہ تقسیم کرنے لگے۔ علی امیر المومنین وہ کھجور یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر رہے تھے
کہ ایک شخص ایسا امیر المومنین کے نظروں میں گزرا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس کو دوسروں سے زیادہ کچھ عطا کر دیا، اس لیے کہ وہ شخص ایسا شخص تھا جس کا اخلاق اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ کرے اور کسی کے آگے مانگے، کسی کو کہے کہ میری حاجت ہے مجھے دو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو جانتے تھے نا، امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ مستحق ہے، علی نے اسے دوسروں سے زیادہ دے دیا۔ تو ایک اعتراض کرنے والے شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے اعتراض کیا، یا علی آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں دوسروں سے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ میں علی جانتا ہوں کسے کتنا دینا ہے، یہ اس لائق ہے کہ اسے زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسے زیادہ اس لیے دے رہے تھے کہ وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، وہ با اخلاق شخص تھا، کسی کے آگے سوال نہیں کرتا تھا کہ میں محتاج ہوں مجھے دے دو، اس کو امیر المومنین جان رہے تھے۔ اور اس اعتراض کرنے والے کی طرف مخاطب ہو کے امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر، مولا فرماتے ہیں ایسے مسلمانوں کی کثرت نہ ہو تو بہتر ہے جو دوسروں کو دیتے تو نہیں ہیں لیکن دینے والوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نظر میں ایسے مسلمان پر تعجب ہے، ایسے مسلمانوں کی کثرت سے ایسے ہی اسلام کافی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مالدار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے در پہ کوئی بیوہ آئے، میرے دروازے پہ کوئی یتیم آئے، میرے دروازے پہ کوئی غریب آئے، کوئی مستحق آئے، پھر اسے اپنا حق دوں، تو ایسا شخص اگر اپنی دعا میں کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فہو کاذب، ایسا شخص جھوٹا شخص ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں تھوڑی سی رقم مستحق کو اس کے دروازے پہ جا کے نہیں دے سکتا، اس کی دل یہ نہیں کرتی کہ مستحق کا حق جا کے اس کے اپنے گھر دے کر آئے، اگر وہ شخص یہ دعا کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو دنیا کی تھوڑی سی رقم کسی مستحق کو نہیں دے سکتا اور وہ دعا کرے کہ آخرت میں اسے جنت ملے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے؟ یہ جھوٹا شخص ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس شخص کو فرماتے ہیں جو کچھ میں اسے دے رہا ہوں یہ اس کا حق دے رہا ہوں۔ اس پورے واقعے میں بہت سارے درس اور بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، لیکن اہم جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کا بھی جو حق ہے یتیم کا، غریب کا، مسکین کا، کسی مالدار شخص پر، اس کو اس کے دروازے پر دینا چاہیے۔ اور ایسا شخص جو دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ کسی کو کیوں دے رہے ہو، تو ایسے مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانیت وہی ہے، ایمان وہی ہے کہ حقدار کا حق اس کے گھر پہنچایا جائے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب راستے سے جا رہے تھے کہ مولا نے کیا دیکھا، ایک مستور ہے جو اپنے کاندھوں پر پانی لے کے جا رہی ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے ایک مستور کو امیر المومنین اس حالت میں دیکھے اور اس کی نصرت نہ کرے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس مستور کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت کروں۔ اس مستور کی اجازت سے، اس عورت کی اجازت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے وہ پانی اس عورت سے لیا، اپنے کاندھوں پہ رکھا۔ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کس طرح غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ پانی لے کے امیر المومنین اس عورت کے، اس مستور کے گھر پہنچتے ہیں، وہ پانی ادھر رکھتے ہیں، پھر امیر المومنین اجازت طلب کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ میں سوال کروں۔ اجازت دینے کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کیا آپ کا شوہر نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، میرا شوہر علی کی نصرت کرتے ہوئے جنگ میں قتل ہو گئے ہیں اور میں واحد ہی ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہوں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں سے اٹھے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اسی رات پوری رات نیند نہیں کی، بے چین رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور صبح کا سورج جیسے نکلتا ہے علی امیر المومنین
آٹا بھی لیتے ہیں، کھانا بھی لیتے ہیں، اور وہ سامان لے کے اس مستور کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ علی امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی اور یتیم بچوں کو ساتھ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں کو روٹی کھلائی، روٹی کھلانے کے بعد ان سے پیار و محبت کی، شفقت کیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس تنور کے قریب آتے ہیں اور آگ بجھاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ آگ جلانے کے بعد امیر المومنین اس آگ کے قریب جاتے ہیں اور آگ کے قریب جا کر اپنے آپ کو اس آگ کی تپش دلاتے ہیں۔ جب تپش محسوس ہوتی ہے تو مولا فرماتے ہیں دنیا والوں کو مخاطب ہو کے اس دنیا کی آگ کی تپش کو حاصل کیا کرو، تاکہ آپ کو اس سے 70 گنا جو زیادہ حرارت رکھنے والی آخرت کی آگ ہے وہ یاد آئے، اور جب وہ یاد آئے گی تو آپ کو یتیم یاد آئیں گے، آپ کو غریب یاد آئیں گے، آپ ان کا حق ان تک پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسانوں، یتیموں کے حقوق کو ادا کرو، غریب کے حقوق کو ادا کرو۔ واقعاً غریب کے حقوق کو جو ادا کرتا ہے، غریبوں کی جو مدد کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے تو اس کی نیکیوں میں اتنا اضافہ آ جاتا ہے جتنے اس یتیم کے بچے یا بچی کے بال اس ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اور اتنی ہی برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی گھر میں اگر یتیم بچہ یا بچی پل رہی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے گھر والے پیش آتے ہیں تو میں محمد ان کی جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، کس طرح پیار و محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں کس طرح یتیموں کے ساتھ محبت و پیار کیا، کس طرح شفقت سے پیش آئے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب زخمی ہو گئے، غریبوں اور یتیموں اور بیواہوں کو پتہ چلا کہ علی امیر المومنین زخمی ہو گئے اور حکیم دودھ مانگ رہا ہے، تو ہر بچے کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا اور روتے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یتیم تو ہم آج ہو گئے ہیں کہ ابو الایتام امیر المومنین علی ابن ابی طالب زخمی ہو گئے ہیں۔ تو سامعین اکرام، ائمہ معصومین علیہ السلام نے، قرآن کریم نے یتیموں کے ساتھ پیار و محبت کرنے کا حکم دیا ہے، شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا بہت بڑا اجر عظیم بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، لیکن اس دور میں اگر دیکھا جائے تو یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کے ساتھ ناانصافی کر کے، ان پر ظلم کر کے ان کا مال کھاتے ہیں، انما تأکلون النار فی بطونہم، ظاہراً تو وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ اپنے پیٹ میں بھڑکتی ہوئی آگ کو جلا رہے ہیں۔ سیصلون سعیرا، جس آگ میں عنقریب ان کو گرایا جائے گا۔ یتیم کا مال کھانا اپنے آپ کو آگ میں گرانے کے برابر ہے، قرآن کریم کا قول ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں یتیموں کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔